الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملك بلده الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بڑا ہی فضیلت اور عظمت والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 70 بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے سبحان اللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ یہ رخصت ہو چکا۔ اگر غور کیا جائے تو رمضان آیا اور چلا بھی گیا، لیکن ہم اس مہینے کی کتنی قدر کر سکے ہیں یہ بات زیادہ غور کرنے والی ہے۔ کیا ہم نے رمضان کا حق بھی ادا کیا یا نہیں؟ کہ جس طرح رمضان میں عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح عبادت کی یا ہم سے سستی ہوگی؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے کے جو لوگ تھے نا وہ پورا سال ہی رمضان مناتے تھے۔ وہ کس طرح؟ 6 مہینے رمضان سے پہلے وہ رمضان کی آمد کی تیاری کرتے اور اللہ سے یہ دعا کرتے کہ مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو اگلے 6 مہینے وہ لوگ یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ مولا رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرما لے۔ یعنی پورا سال ہی رمضان کا ذکر، رمضان کی یاد، رمضان کا تذکرہ وہ کرتے رہتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ رمضان گزر گیا تو کیا ہم بھی یہ دعائیں ہم نے مانگی ہیں یا مانگ رہے ہیں کہ مولا ہماری رمضان کی عبادتیں قبول فرما؟ اول تو یہ کہ ہم نے رمضان میں اس طرح عبادت کی ہی نہیں کہ جس طرح عبادت کا حق تھا، اور پھر جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے کیا ہم نے اس کی قبولیت کی دعا مانگی ہے یا نہیں؟ یہ بات غور کرنی چاہیے۔ تو رمضان چلا بھی گیا لیکن ذوق رمضان اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور ذوق رمضان کیا ہے؟ مثلا ہم رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے تھے اور ساتھ میں تہجد بھی پڑھتے تھے، تو اب بھی ہم سحری کے لیے نہیں اٹھتے، کم از کم اٹھ کر تہجد تو پڑھیں۔ یعنی ذوق رمضان کی روٹین معمول اس کو برقرار رکھیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ہم تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، تو اب بھی ہم اپنی اس روٹین پر قائم رہیں۔ روزانہ کم از کم 1 سپارہ، آدھا سپارہ، 1 باؤ، نہیں تو کم از کم 1 رکوع کی تلاوت تو کریں۔ اسی طرح رمضان میں ہم روزے کی وجہ سے حلال رزق بھی کھانے سے رک جاتے تھے، اب رمضان کے بعد حلال رزق تو کھا سکتے ہیں، کم از کم لقمہ حرام سے تو ہم بچتے رہیں۔ حرام لقمہ، حرام رزق کھانے سے تو اپنے آپ کو بچائیں، یہی تو ذوق رمضان ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ہم تراویح پڑھتے تھے، تو رمضان المبارک کے بعد کم از کم ہم 5 نمازیں تو پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں۔ 5 نمازوں میں تو ہماری سستی نہ ہو، ان 5 فرض نمازوں میں سے تو کوئی نماز قضا نہ ہو، تو ان باتوں پر عمل کر کے ہم ذوق رمضان کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل تقوی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا ایک وصف بیان کیا ہے، اور وہ کیا
ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا، تقوی والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف بیان کیا کہ جب بھی ان کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ جائے، وسوسہ آ جائے، تو وہ اللہ کے حکم کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو شیطان یہ انسان پر مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے، انسان کو طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے، اور شیطان ہے بھی تو انسان کا کھلا دشمن نا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو دھار دیا، تو اس وقت سنیے گا شیطان نے کیا کہا۔ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ مُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر ان کی طاعت میں بیٹھا رہوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان کی آگے سے حملہ کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کی بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، مولا تم میں سے تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو شیطان تو انسان کا دشمن ہے، وہ تو انسان پر ہر طرح سے حملے کرتا ہے، وسوسے دلا کر۔ بظاہر اس کا حملہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کا حملہ یہی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے روک لے۔ اور سنیے گا ذرا، شیطان انسان پر 6 طرح سے حملے کرتا ہے، اور بڑے ہی نازک حملے ہیں، انسان ان کی پہچان نہیں کر سکتا۔ ابھی تو سنیے گا ذرا غور سے۔ سب سے پہلے شیطان انسان کو عبادت سے روکتا ہے۔ اذان ہوئی ہے تو نماز سے روکے گا، کسی نے نیکی کا حکم دیا ہے تو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، روک دے گا۔ تو یہ انسان پر شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہے کہ شیطان انسان کو نیکی کے راستے سے، عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب آدمی شیطان کے اس وار کو ناکام بنا دے، عبادت میں لگ جائے، وہ عبادت کی طرف اٹھنے لگے، تو پھر شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے، دوسرا وار کرتا ہے۔ اور دوسرا وار کیا ہے؟ شیطان عبادت کرنے والے کو کہتا ہے کہ تھوڑی دیر رک جا، تھوڑی دیر بعد یہ کام کر لینا، تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لینا، تھوڑی دیر بعد تلاوت قرآن کر لینا۔ تو یوں انسان کو وقتی طور پر وہ عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم غور کریں، ہمارے ذہن میں بھی اس طرح کے خیالات تو آتے ہیں نا۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہو تو یہ خیال آتا ہے ابھی 5 منٹ اور سے ہو جائیں، 5 منٹ بعد اٹھ جاؤں گا۔ تو یہ گویا شیطان کی طرف سے وار ہے، شیطان ہمیں عبادت سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو بندہ شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بنا دے اور اٹھ کر عبادت کرنا شروع کر لے، تو اس نے شیطان کے 2 وار تو ناکام بنا دیے، اب شیطان اس پر تیسرا حملہ بھی کرتا ہے۔ اور تیسرا کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کو یہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لے، جلدی جلدی عبادت کر لے، ابھی اور کام بھی تو کرنے، اور اتنے کام پڑے ہوئے ہیں، کیا ہر وقت عبادت ہی کرتا رہے گا، ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہے گا؟ تو جلدی جلدی عبادت کر لے اور کام کرنے۔ یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کرتا ہے۔ تو اس طرح کا وسوسہ آئے تو اس سے بھی جان چھڑانی چاہیے۔ تو شیطان کا یہ تیسرا وار ہوتا ہے انسان پر۔ تو جو انسان اس وار کو بھی ناکام بنا دے، اپنا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ٹھہر کر عبادت کرے، تو شیطان کا یہ وار بھی ناکام ہو گیا۔ اب شیطان اگلا حملہ انسان پر کیسے کرتا ہے، سنیے ذرا۔ اب شیطان انسان کے دل میں ریاکاری ڈالتا ہے، یعنی یہ کہ انسان عبادت کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ شوق ڈالے گا کہ لوگ میری عبادت کو دیکھیں، لوگ مجھے دیکھ کر واہ واہ کریں، میری تعریفیں کریں، میری لوگوں کے درمیان چرچے ہو جائیں۔
تو یہ بھی شیطان کا وار ہے، شیطان کا وسوسہ ہے جو انسان کی عبادت کو ضائع کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اب عبادت سے روک نہیں رہا، اب عبادت ہو رہی ہے، اس عبادت کو ضائع کرنے کے لیے شیطان یہ حملہ کرتا ہے۔ اور پھر جو آدمی اپنے دل کو ریاکاری سے بھی پاک کر لے تو وہ بات کیسے کرنا ہے؟ اپنے دل میں ہم یہ بات جما لیں کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بنا دیا تو پھر شیطان اس پر ابھی رک نہیں جاتا، اگلا وار بھی کرتا ہے۔ اور وہ کیا؟ اب انسان کے دل میں یہ بات تو آ گئی کہ میں صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں عبادت کر رہا۔ اب شیطان اس کے دل میں خود پسندی ڈالتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو کتنا عبادت گزار ہے، یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے، تو بڑا عبادت گزار ہے، تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو اب شیطان انسان کے دل میں خود پسندی، اپنی عبادت کو پسند کرنا، اس بات کو ڈالتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بنانا ہے کہ ہم نے اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا۔ شیطان یہ کہتا ہے نا کہ تو بڑا عبادت گزار ہے، یہ وسوسہ آتا ہے ہمارے دل میں۔ اگر کوئی انسان زیادہ ہی نمازیں پڑھ رہا ہو تو یہ شیطان کا وار ہے جو اس عبادت کو ضائع کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو انسان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میری عبادتیں کچھ نہیں ہے، تو رب کا کرم ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ اور پھر جو انسان شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بنا دے تو شیطان پھر بھی انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، اب پھر ایک بات اور کرتا ہے، اور وہ کیا کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تو چھپ کر عبادت کر، اللہ تجھے لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ یعنی انسان کے دل میں شہرت کی طلب یہ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو چھپ کر عبادت کر، اللہ تجھے لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ یعنی انسان شہرت کا طالب بن جاتا ہے، انسان کے دل میں یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو میری عبادت کا پتہ چلے، لوگ مجھے بڑا نیک سمجھیں، مجھے بڑا پرہیزگار سمجھیں۔ تو یوں دیکھیں شیطان انسان پر کس طرح سے وار کر کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو وہ عبادت سے روکتا ہے، عبادت میں انسان لگ جائے تو وہ سستی دلاتا ہے، غفلت دلاتا ہے، اور پھر انسان عبادت میں لگ جائے تو اسے جلد بازی پر پاتا ہے، جلدی کرو اور کام کرتے ہیں، اور پھر اس کام سے بھی اگر انسان باز آ جائے تو ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے، خود کو پسندی میں مبتلا کرتا ہے، شہرت کی طلب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام جو وار ہیں شیطان کو ان کو ناکام بنانا ہے، اور انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک جانا چاہیے۔ ہم شروع میں جو ہم نے آیت کریمہ سنی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقویٰ کا ایک وصف بیان کیا ہے کہ جب ان کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آئے تو وہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں وہ ان کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں ان سے حرام کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، میں اس سے فضول بات فضول کلام کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے کان دیے ہیں، میں ان سے فضول بات نہیں سن سکتا۔ مجھے جسم دیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے دیا ہے، مجھے رزق دیا ہے تو اپنی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ان حکموں کو یاد کرتے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں کہ ایک دن اس نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کا حساب و کتاب ہونا ہے، محشر کے دن سوالوں کے جواب دینے ہیں، پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ کے نیک بندے یاد کر کے اللہ کی نافرمانی سے رک جاتے تھے۔ اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، میں گناہوں سے باز نہیں رہ سکتا، بار بار مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو 6 نصیحتیں کی۔ اب ان 6 نصیحتوں کو آپ سنیے اور ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا گناہ کرنے کا دل کرنے لگے تو اس وقت خدا کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ یعنی جب تم گناہ کر رہے ہو یا گناہ کر چکو تو خدا کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اب شخص نے حیران ہو کر کہا کہ میں اس خدا کا رزق کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ رزاق وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، ہر چیز عطا کرنے والا وہی ہے، میں رزق کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟
اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر تو خدا کا رزق نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اس کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اور پھر آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کے ملک سے باہر نکل جانا۔ اور وہ آدمی پھر حیران ہو کر پوچھنے لگا، حضور میں اللہ کے ملک سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، سارے ہی اللہ کے ہیں، میں اس سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ اور رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تو اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، اسی کا دیا ہوا رزق بھی کھا رہا ہے، تو اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر اس کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اور پھر تیسری نصیحت آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی کہ جب تم گناہ کا ارادہ کر لو تو پھر وہاں پہ جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو، اپنے آپ کو اللہ سے چھپا لینا، پھر گناہ کرنا۔ تو وہ شخص پھر حیران ہو کر پوچھتا ہے، حضور میں اپنے آپ کو اللہ سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ وہ تو ہر جگہ دیکھنے والا ہے، علیم و بصیر ہے، میں اس سے اپنے آپ کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ وہ تو دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ تو ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اور رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے تو پھر اس کے سامنے نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب اللہ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے تو اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اور پھر آپ نے چوتھی نصیحت اس شخص کو کی کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرنے لگو تو گناہ تو کرو گے، جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام آ جائیں تو ان سے کچھ دیر کے لیے مہلت لے لینا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو تاکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، پھر میری روح قبض کر لینا۔ اس شخص نے پھر حیران ہو کر پوچھا، حضور یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میری کیا اوقات کہ میں ایک فرشتے سے مہلت لوں؟ موت کا وقت تو مقرر ہے، جب موت آنی ہے کسی کو مہلت نہیں ملنی، میں اس سے کیسے مہلت دے سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو فرشتے سے مہلت بھی نہیں لے سکتا تو پھر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اور پانچویں نصیحت آپ نے کی کہ گناہ کر رہا ہے تو جب مر کے قبر میں جائے گا، وہاں پر منکر نکیر سوالات کرنے آئیں گے تو اس وقت ان کو اپنی قبر سے نکال دینا، ان کو کہنا میں سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، مجھے نہیں آتے۔ وہ شخص پھر حیران ہو کر کہ حضور یہ بات تو میرے بس میں ہے ہی نہیں ہے، یہ بات تو میری طاقت سے ہی باہر ہے کہ میں فرشتوں کو اپنی قبر سے نکال دوں، انہیں حساب نہ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر گناہوں سے باز آ جا۔ اور پھر آپ نے چھٹی نصیحت اس شخص کو کی کہ دنیا میں گناہ تو کرتا رہے گا، آخرت میں جب جائے گا، جب تم سے حساب و کتاب ہوگا، تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو اس وقت کہہ دینا میں نے جہنم میں نہیں جانا، روک لینا اپنے آپ کو جہنم سے۔ اور اس آدمی نے پھر حیران ہو کر کہا کہ حضور یہ تو اللہ کا حکم ہوگا، میں کیسے اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے روک سکوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم رب کا رزق کھانے سے بھی باز نہیں آ رہے، اس کے ملک سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، اس سے اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتے، موت کے فرشتے سے مہلت بھی نہیں لے سکتے، قبر میں منکر نکیرین کو سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، محشر کے دن حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو پھر اس رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس شخص کو یہ 6 نصیحتیں کی اور یہ 6 نصیحتیں اس کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے وہاں سے توبہ کی اور ساری زندگی اپنی توبہ پر قائم رہا۔ تو یہ 6 نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی جب گناہ کرنے لگے ذرا سوچ لیں، ہم جس رب کا رزق کھا رہے ہیں اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس رب کا رزق کھا رہے ہیں اور جس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اسی کے ملک میں رہ رہے ہیں، جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے ہم سے قبر میں بھی حساب لینا ہے، محشر میں بھی حساب لینا ہے۔ تو یوں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھ سکتا ہے۔ تو جب بھی گناہ میں پڑنے لگے تو اپنے آپ کو آخرت کی یاد، دنیا میں اللہ کی نعمتیں یہ یاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا چاہیے، ورنہ شیطان جو ہے یہ انسان کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ انسان کو گمراہ کر کے ہی چھوڑتا ہے، انسان کی عبادتوں کو ضائع کر کے چھوڑتا ہے، انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر ہی چھوڑتا ہے۔ ہم نے شیطان کے وار کو ناکام بنانا ہے اور اپنے آپ کو رب کی بندگی میں لگائے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔